الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان او کما قال علیہ السلام۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، منصفین عظام اور بزم خلفائے راشدین کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو لب تکلم کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین گرامی، جب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا، جس کی کرنوں سے کفر اور شرک ایوانوں میں روشنی پھیل رہی تھی، سرچشمہ نبوت پھوٹ چکا تھا، جس کی آپ رواں سے ضلالت و گمراہی کی اگی ہوئی کہتیاں حق و ہدایت کی سبزہ میں تبدیل ہو رہی تھی، چمنستان رسالت مہک اٹھا تھا اور ہر طرف مخالفت عروج پر تھی، مگر ابو بکر صدیق اس آواز کو ہر سنجیدہ شخص تک پہنچانے کی دن رات کوشش کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے عفیف اور پارسا دوست حضرت عثمان کو بھی دعوت اسلام دیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عثمان پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ کہا، اٹھو، مجھے بارگاہ نبوت میں لے چلو اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرا دو۔ اتنے میں حضور خود تشریف لاتے ہیں اور حضرت عثمان سے فرماتے ہیں، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہارے اور تمام کائنات کی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اپنے پرائے ہو گئے، پرائے ظالم ہو گئے، جو ظلم کر سکتے تھے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن جو جام ہدایت ساقی کوثر کے ہاتھوں میں پی لیا تھا، پھر اس کا نشہ اترنا ناممکن تھا۔ آخر کار ہجرت کو ترجیح دیے، لیکن غلامی رسول کو نہیں چھوڑا۔ تبھی حضور نے عثمان کے بارے میں فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ عثمان وہ ہے جنہوں نے بئر رومہ کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ وہ عثمان ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے۔ وہ عثمان ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے خوشبو کا انتظام کیا۔ وہ عثمان ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے میدان میں مسلمانوں کو سامان جہاد مہیا کیا۔ وہ عثمان ہے جنہوں نے اپنا مال بیواؤں کی ضروریات میں خرچ کیا۔ وہ عثمان ہے جنہوں نے اپنا مال غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا۔ وہ عثمان ہے جن کو امام الانبیاء نے سفیر مکہ بنایا۔ وہ عثمان ہے جن کی نکاح میں یکی بعد دیگر نبی کے 2 صاحبزادیاں آئیں۔ وہ عثمان ہے جن کو ذو النورین کا لقب ملا۔ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے سرکار نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کی بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ عثمان ہے جن کو احمد مصطفیٰ نے حیاداروں کا سردار قرار دیا۔ وہ عثمان ہے جن کو محمد مصطفیٰ نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ سامعین ذی وقار، حضرت عثمان ذو النورین کی فضیلت میں بے شمار احادیث ذکر ہوئی ہیں، مگر میں چند مستند احادیث یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔
चुनांचे इमाम बुखारी अपनी किताब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3697 में नकल करते हैं, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद की पहाड़ पर चढ़े, साथ में अबू बकर, उमर और उस्मान गनी भी थे। पहाड़ में हरकत होने लगी। आपने पहाड़ को मुखातब करते हुए फरमाने लगे, उस्कुन अहद उस्कुन उहुद फलैसा अलैका इल्ला नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। इमाम मुस्लिम अपनी किताब मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6209 में नकल करते हैं, एक मर्तबा रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत उस्मान आते तो जरा संभल कर बैठ जाते और इरशाद फरमाते, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। इमाम तिर्मिजी अपनी किताब तिर्मिजी 3708 हदीस नंबर 3708 में नकल करते हैं, एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र फरमा रहे थे। इसी दौरान हजरत उस्मान की तरफ इशारा करते हुए फरमाने लगे, युक़तलु फी हाज़ा मज़लूमन, कि उसको जुल्मन शहीद कर दिया जाएगा। सामीईन मुहतरम, शहादत भी ऐसी नसीब हुई कि सब्र तहम्मुल का मेयार कायम कर दिया। दुनिया मिसाल लाने से कासिर है। किसी इंसान का खून बहाना पसंद नहीं किया। जुमे का दिन है, रोजे की हालत में कलामुल्लाह की तिलावत में मसरूफ हैं। जब शहीद होते हैं तो कुरान के मुक़द्दस औराक पर गिरता है। जब क़यामत के दिन होगी, वो अदालत पेश होगी जिसमें सिवा इंसाफ की कुछ ना होगा। तो मुख्तलिफ लोग अपने नेकियां और कुर्बानियां लेकर हाजिर होंगे, तो उनमें शुहदा भी होंगे, तो उनमें शुहदा भी होंगे। जब बारी आएगी गवाही की, तो किसी की शहादत की गवाही तलवार की धार देगी, किसी की शहादत की गवाही नेज़े की नोक देगी, किसी की शहादत की गवाही जमीन का फर्श देगा, किसी की शहादत की गवाही बंदूक की गोली देगी, किसी की शहादत की गवाही जेल के काले कुटेड़े देगी। मगर कुर्बान जाऊं ज़ुन्नूरैन की किस्मत पर कि उनकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। उदामात नबी जिसे हम उस्मान कहते हैं, उदामात नबी जिसे हम उस्मान कहते हैं, हया वाले गनी और नाशिरुल कुरान कहते हैं। गनी ते माल क्या है, राह हक में जान तक दे दी। गनी ते माल क्या है, राह हक में जान तक दे दी। इसे एसार कहते हैं, इसे कुर्बान कहते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।